مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ ہم آج آپ کے پاس خداوند کا کلام لے کر آئے ہیں۔ بیج بونے والے کی مثال۔ بیج بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا، کچھ اچھی زمین پر اور کچھ پتھریلی زمین پر اور کچھ جھاڑیوں میں۔ خداوند کا کلام جو ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ ضروری ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا دیکھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 10 آیت۔ ہم نے خبردار کہاں سے ہونا ہے، خبردار کس چیز سے ہونا ہے، خبردار ہم نے کس تعلیم سے ہونا ہے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا، پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ یہ آخر زمانے کا دور، آخر زمانے کا وقت ہے۔ بیج خدا کا کلام ہے جس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ بیج خدا کا کلام ہے۔ یسوع مسیح نے، خدا یسوع نے شاگردوں سے تمثیلوں میں جب کلام کیا تو دوسرے لوگ اس کی تعلیم کو نہ سمجھ سکے، لکھتا ہے، اور بڑے بڑے بچال آئیں گے اور جاں بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ آسمان پر بڑے بڑے دہشتناک نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ہم نے ان چیزوں کے بارے میں دیکھنا ہے کلام مقدس میں سے۔ کلام جو ہے یعنی بیج خدا کا کلام ہے، وہ کون ہے؟ کلام کلمہ، کلام جسم و جو روح سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان میں ٹھہرا۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 14 آیت ہے۔ خدا کا کلام ہم دیکھتے ہیں مرکز رسول کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 11 آیت۔ پھر فریسی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے۔ جب خدا یسوع مسیح نے تمثیلوں میں اپنے شاگردوں کو تعلیم دی تو فریسی اس کی تعلیم سے باہر نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اس سے آزمانے کے لیے اس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا۔ فقیہ و فریسیوں نے خداوند یسوع سے کہنے لگے ہمیں کوئی نشانی دے، آسمانی نشان طلب کیا۔ اس نے اپنی روح میں ہاتھ کھینچ کر کہا، اس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا سوائے خداوند کے لوگوں کے، کسی کو نشان نہیں دیا جائے گا کہ یسوع کیا ہے۔ یسوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو، ہمیں لوگوں کو روح القدس کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس روح القدس نہیں ہے، جن کے پاس خداوند یسوع مسیح کے لیے ایمان نہیں ہے، وہ لوگ یسوع مسیح کو، اس کے کلام کو، اس کی تمثیلوں کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 1 آیت۔ پھر فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر زمانے کے لیے اس سے درخواست کی۔ فقیہ فریسی پھر دوبارہ نکل کر آئے اور انہوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا۔ فقیہ فریسی ایسے لوگ ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع پر ایمان نہیں لائے کیونکہ انہوں نے نشان طلب کرنے کی درخواست کی۔ لکھتا ہے آگے اس کی 12 آیت، 16 باب کی متی رسول کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 12 آیت دیکھتے ہیں تو کن چیزوں سے خداوند نے اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو خبردار کیا تھا؟ جیسے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے باٹے کو خراب کر دیتا ہے۔ لکھتا ہے تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں
لکھتا ہے تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خراب کر دیتا ہے۔ فقیوں فریسیوں نے جب خداوند کے کلام کو نہ سمجھا، جو لکھا ہے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان کی تعلیم سے خبردار رہیں۔ سو خداوند آپ کو استعمال کرے گا۔ خداوند خدا جو اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، تو وہ اپنی کلام کو تمثیلوں سے ان پر ظاہر کرتا ہے، اور خدا کے لوگ روح القدس کی قدرت سے سمجھ جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کو سمجھنا بہت مشکل ہے، یسوع مسیح کو پانا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، نشان طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ فقی جو فریسی جو تھے وہ نشان طلب کرنے والے تھے کہ ہمیں کوئی نشان دکھا، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ یہوہ ارافہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح مننجی ہے جو نجات دہندہ ہے۔ ہم نے نجات پانی ہے تو یسوع مسیح کو پہننے کی ضرورت ہے، نشان طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہیں، جو کہ آپ ایک انگلی بھی نہیں لگانا چاہتے اور بوجھ باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر دھرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یسوع مسیح کے خداوند کے کلام کے ساتھ ساتھ آپ اسی طرح چلتے رہے، کوشش کریں کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ خداوند کے کلام کو ہم اور آپ سمجھ سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔